الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، شیطان اور نفس کی مخالفت کی، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ میری چند منٹ کی گفتگو ہوگی، بڑی توجہ سے بڑے غور سے سنیے گا۔ یہ جو ماہ مبارک گزر رہا ہے، اس کو ذو الحج بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اور جب یہ مہینہ ختم ہوگا تو پھر کون سا مہینہ آئے گا؟ جب محرم آئے گا تو ہمارا اسلامی نیا سال شروع ہوگا۔ ایسے ہی ہے نا، جس طرح انگریزی مہینے میں نا دسمبر کا مہینہ آتا ہے، تو پھر جب دسمبر ختم ہوتا ہے تو جنوری شروع ہوتا ہے، تو نیا سال شروع ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ ایک بات کہوں گا، ہمیں جنوری فروری کے مہینوں کے نام تو یاد ہیں، اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری اسلامی تاریخ، ہمارے اسلامی تہوار اسلامی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم نے رات کو چاند دیکھنا ہے تو صبح روزہ رکھنا ہے، رات کو چاند دیکھنا ہے تو صبح عید کرنی ہے، ہمارا چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ لیکن آج میرا مطلب ہے کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، مسلمان ہیں، اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے نا، تو پھر آپ کو شاید یاد ہو، دسمبر کی آخری تاریخوں میں ہیپی نیو ایئر یہ ایک فنکشن منایا جاتا ہے۔ اور دکھ والی بات یہ ہے کہ اس فنکشن کو منانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹل پہلے سے بک ہو جاتے ہیں، اور پھر نئے سال کا استقبال کس طرح کرتے ہیں؟ میوزک بجاتے ہیں، استبازی چلاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ہلا گلا کرتے ہیں، آپ سبھی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے نئے سال کا استقبال، نئے سال کی آمد اس طرح مناتے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ منشی بولو۔ اور مسلمان کا سال ختم کہاں ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان کا مذہب ان کو جو بتلاتا ہے وہ ان کو بتلا رہا ہوگا۔ ہمارا اسلام ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ ہمارا اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے، اے بندے، تو اگر مسلمان ہوا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے، تو اس کو پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، اس کی ابتدا بھی قربانی ہے، اس کی انتہا بھی قربانی ہے۔ یکم محرم الحرام ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میدان کربلا میں نظر آتے ہیں. اور پھر جب 10 ذی الحج آتا ہے، سال کا آخری مہینہ، تو مینا کا میدان ہے اور باپ اپنے بیٹے کے حلق پہ چھری چلا رہا ہے. 18 ذی الحج آتی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہماری آنکھوں کے سامنے آتی. یعنی ہمارا اسلامی سال ہمیں یہ بتلا رہا ہے، اے بندے، اسلام کی ابتدا بھی قربانی ہے، اس کی انتہا بھی قربانی ہے. اگر سچی بات کروں تو مسلمان کی صبح کا آغاز ہی قربانی سے شروع ہوتا ہے. ایک بڑا بڑا میٹھی نیند سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے، آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے اونچی بولو. اب نیند کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کر کے اندھیرے میں چل کے مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے مجھے ذرا سکون ہوگا، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. پھر بندہ نماز پڑھ کے گھر آیا ہے، کھانا وغیرہ کھا کے چلا ہے کاروبار کرنے. میں سمجھانے کے لیے بات، یوں سمجھو دکان کھول کے بیٹھا ہے، سٹور کھول کے بیٹھا ہے، لوگ پیسے لے کر کھڑے ہیں، ہمیں سودا دے. پھر اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ. گاہکوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جانا، یہ بھی کیا ہے؟ عصر کا وقت بڑا تیزی کا وقت ہوتا ہے. کسی نے دال لینی ہے، کسی نے چاول لینے ہیں، کسی نے گھی خریدنا ہے، کوئی سبزی خرید رہا ہے، بڑا تیزی کا وقت. پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے. سب کچھ رونق میلہ چھوڑ کے نماز پڑھنے آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اب بندہ تھکا ماندہ گھر پہنچا ہے، دن بھر کے بچھڑے ہوئے بچوں سے ملا ہے، ابھی جا کے بیٹھا ہی ہے، پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آجا نماز کے لیے. بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ اب دن بن کا تھکا ماندہ ہے، واپس آ کے روٹی کھاتا ہے، اب جی چاہتا ہے میں ہوں اور بستر ہو اور کچھ نہ ہو. پھر آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ. نیند کو چھوڑ کر نماز پڑھنے آ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولو. محنت مزدوری کر کے پیسے کمائے ہیں، نصاب کو پہنچ گئے، فرمایا اس میں زکوٰۃ دو. پیسے میں نے کمائے اور مجھے پیارے بھی ہیں، اور اس میں سے اٹھا کر غریب کو دے دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ فطر دو، یہ بھی کیا ہے؟ بڑی جانور پہ جانور ذبح کرو، یہ بھی. کھا پی کے تم موٹا تازہ ہو گیا، چل روزے رکھ. بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، سامنے کھانا بھی رکھا ہے، مشروب بھی ہیں اعلیٰ قسم کی، کچوریاں، سموسے، طرح طرح کے پھل، فروٹ چاٹ، سب کچھ رکھا ہوا ہے. آرام سے بیٹھا ہوا ہے. حضرت جی بھوک نہیں یہ لگی؟ آفت جی بڑی لگی ہے. پیاس بڑی لگی ہے.
یار ہاتھ سے طاقت نہیں, طاقت بھی ہے, یہ سامنے تیرے حلال چیزیں رکھی ہیں, کھاتا کیوں نہیں؟ کہتا ابھی رب کا حکم نہیں ہوا. ابھی رب کا حکم ضرورت ہونے کے باوجود بھی, ضرورت بلکہ کیا اشد ضرورت ہونے کے باوجود ہی نہیں کھا رہا, یہ بھی کیا ہے؟ قربانی. چلو یہاں تو سامنے نہیں کھا رہا, غسل خانے میں چلا گیا ہے, دروازہ بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, پیاس لگی ہے بڑی سخت, پی لے پانی, کوئی نہیں دیکھ رہا. کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ قربانی. جی بولو. اور پھر حضرت صاحب حج کرنا کتنی بڑی قربانی ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرنے لگا, پتہ نہیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یا نہ ہو. ایک بہت مشکل کام کو دے دیا جائے نا, بڑا کوئی مشکل کام, ایسے کہنا یار کوئی حج ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی حج جتنا مشکل کام ہے. حج میں کتنی قربانیاں ہیں. سب سے پہلے بندہ گھر بار بیوی بچے چھوڑ کر پیسے جمع کرواتا ہے, اور آج کل پیسے بھی محض تھوڑے نہیں, 10-12 لاکھ روپیہ تو صحیح ہے نا, پیسے بھی دے رہا ہے. قربانی کتنی بڑی ہے. حضرت صاحب نے سوٹ سلایا ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے دے کے سلایا, کپڑا بھی بڑا بہترین لائے ہے. حج پہ جان لگے فرمایا اتار دو کپڑے. جی میں بڑا قیمتی سوٹ پایا وے, 1000 روپے دے کے تے سلائی سلائیے. بھائی چاہے کچھ بھی کیا, اتار دو سارے. کی پانا جی؟ 2 انسلی چادریں. یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولو. پھر ہر ویلے بودے باندھا رہنا ہے, انہوں بودے بھی نہیں باندھے. بال ٹوٹ گیا تو پھر بھی صدقہ. ہر وقت معطر رہتا, خبردار خوشبو بھی نہیں لگانی. یہ بھی کیا ہے؟ حرم شریف پہنچتا ہے, طواف کرتا ہے, صفا مروہ کرتا ہے. اے تو وال سیٹ کروان چ کنے پیسے لائے جی؟ 1000 روپے لائے, چل ٹینڈ کروا. یہ بھی کیا ہے؟ اونچی بولو یار. پھر حضرت صاحب وہ کہتا نا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے تے ککھ کے جنہ تے پارے ہو. جو آپ کو سہولت گھر میں ملتی ہے سفر میں نہیں ملتی. اب گھر بار چھوڑ کے حضرت صاحب گھر میں کمرہ ہے, ساتھ ہی اٹیچ بات ہے, ایسے ہی ہے نا جی. استنجا پانی نالے بوا کھولا اندر بڑھ کے, اور وہاں گئے تو اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. استنجا پانی کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. پھر مینا میں چلے جاؤ, زمین پہ لیٹو. ہائے ہائے ہائے. چلو مینا میں پھر بھی کوئی خیمے ہیں, کوئی تھوڑی بہت ہوا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. مزدلفے میں جاؤ تو وہاں ٹینٹ ہیں, یہ سہولتیں اندر نہیں ہیں. اچھا وہاں سے نکلو, مغرب کا وقت ہو گیا ہے, نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں ایسے نہیں پڑھنی. میدان عرفات میں نماز بھی نہیں پڑھنی. اب مزدلفہ آ جاؤ. اچھا مزدلفے میں نہ کوئی ٹینٹ ہے,
نہ کوئی بستر ہے. وہاں رات کیسے گزارنی ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے اور زمین پر. اور زمین میں بھی کیا کرنا ہے؟ ہاتھ مار رہا ہے, کنکریاں تلاش کر رہا ہے. جو کہتا ہے خبردار میرے کپڑا میں مٹی نہ لگ جائے, آج مٹی میں ہاتھ مار رہا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, ارے دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. مٹی میں ہاتھ مار رہے ہیں, کنکریاں تلاش کر. پھر آ گیا مینا میں, چلو کنکریاں مارو. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کنکریاں مارتے کتنے بندے شہید ہو گئے. یار حاجی یہ سمجھو اتنا مشکل حج ہے کرنا کہ حاجی کئی مرتبہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے. پھر کنکریاں مار لی, اب خلاصی ہو گئی نہیں, ابھی قربانی بھی کرنی ہے. قربانی ہو گئی, اب ٹینڈ کرواؤ, پھر ٹینڈ کرواؤ. اب خلاصی نہیں, ابھی طواف زیارہ کرنا ہے. اور طواف زیارہ کتنا مشکل ہوتا ہے. کئی مرتبہ حاجی طواف کر رہے ہیں, پیر زمین تے لگ دے ہی نہیں, اتنا پیک ہو کر لگ رہا ہوتا. پھر رمی کرنی ہے 11-12 کو, اور پھر طواف وداع. یہ سب کیا ہے؟ اونچی بولو, اونچی بولو. اور پھر ایک اور بات سنو, حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. کیا ہے؟ اور منافق کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ کیا ہے, کیوں ہے؟ بھائی ایک بندہ قید میں ہے, جیل میں ہے, وہ چاہے میں انارکلی سے جا کے ناشتہ کر رہا ہوں, کر سکتا ہے؟ اونچی بولو. وہ کہے میں جناح گارڈن جا کے ذرا واک کر رہا ہوں, کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے ایک حد بندی ہے, ایک باؤنڈری ہے. یہاں جانا ہے, یہاں نہیں جانی. یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. بالکل مومن کے لیے بھی قید خانہ ہے. مسجد میں جانا ہے بدکاری کے اڈے پہ, جی بولو یار. حلال کھانا ہے حرام, دودھ پینا ہے شراب, حلال روزی کمانی ہے جوا, سودی کاروبار. مومن کے لیے حد بندی ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا یہ حدیں ہیں, جو ان حدوں کو توڑے گا وہ ظالم ہے. اب میرا بیان سن کے آپ پریشان ضرور ہو گئے ہوگے. کس وجہ سے؟ کہ حافظ صاحب پابندیاں ہی پابندیاں, پابندیاں ہی پابندیاں. صبح اٹھو تب پابندی, دوپہر میں پابندی, عصر میں پابندی, مغرب میں, عشاء میں. پیسے کمائے وہ دو, پھر روزہ رکھ لیا ہے, بھوک بھی لگی, پھر کھانا بھی نہیں. زکوٰۃ دو, صدقہ فطر دو, قربانی کرو. یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا. قربانی قربانی, پابندیاں پابندیاں. مسلمان کے لیے پابندیاں آ گئی. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بندے
آج اگر تو میری مان لے گا تو قیامت کے روز میں تیری مان لوں گا. آج اگر تو میری حدوں کی پاسداری کرے گا, آج اگر تو میری حدوں کو نہیں توڑے گا, حد کے اندر رہے گا, قیامت کے روز میں تجھے بغیر حد کے جنت عطا کروں گا. آج اگر تو شراب چھوڑ دے گا, میں تجھے شرابن طہور عطا کروں گا. ایسی جنت عطا کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور ایسے ایسے تجھے نعمتیں دوں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو, نہ کان نے سنی ہو, نہ زبان نے چکھی ہو. حضرت صاحب, جنت کی نعمت ہم تو اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے, لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں. سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا. اس دنیا میں بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے ہوٹل ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں. یوں سمجھو کہ کوئی ایسا ہوٹل جس میں 1,00,000 روپیہ پر ہیڈ, 1,00,000 روپیہ پر ہیڈ کھانے کا ہے. میں سمجھانے کے لیے بات ہے. اتنے کوسٹلی ہوٹل میں چلے جاؤ, بڑی اعلیٰ قسم کی غذائیں کھاؤ, بڑا اچھا قسم کا انوائرمنٹ ہے, اے سی لگے ہوئے, یہ ہر سہولت موجود ہے. لیکن آپ کھانا کھاؤ گے, تھوڑی دیر کے بعد پیٹ میں گڑبڑ ہوگی, پھر آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں جانا آپ پسند, اونچی بولو یار. اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں, بندہ دل میں خواہش کرے گا وہ نعمت خود چل کے اس کے پاس آئے گی. اور بندہ جتنا بھی کھاتا جائے گا, ہر لقمے میں نیا ذائقہ ہوگا, اور جب پیٹ بھر جائے گا استنجے پانی جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک خوشبودار ڈکار رہے گا, ہر چیز ہضم ہوتی چلی جائے گی. پھر سونے چاندی کے محلات, پھر مومن کو, یہ میرے نوجوان طبقہ ذرا بڑی توجہ سے سننا, آج ہم زیورات پہنتے ہیں, کڑے پہنتے ہیں. مرد کے لیے زیورات حرام ہیں, سوائے ایک انگوٹھی چاندی کی جس میں ایک ناگ لگا ہو, وہ پہن سکتا ہے. اس کے علاوہ کڑے پہننا, زنجیریاں پہننا, یہ مرد کے لیے حلال. آپ کہیں گے جی حافظ صاحب یہ زنجیریاں کیوں اتار دیں, یہ کڑے کیوں اتارے, اس سے تو ہمارا ٹیکا بنا ہوا ہے. فرمایا اگر تو رب کی رضا کے لیے ان کو اتارے گا, رب تعالیٰ تجھے جنت کے زیورات عطا کر دے گا. یار اور ایک آسان سی بات کہنے لگا ہوں, اور بڑی آسان سی بات کہہ دوں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بندے تیری زندگی ایک محدود ہے, کسی کی 40 سال, کسی کی 50 سال, کسی کی 60 سال, کوئی ہوتا ہے جو 100 سال تک پہنچتا ہے, ایسا ہی ہے نا جی. فرمایا چلو 100 سالہ زندگی لگا لو, 100 سالہ زندگی میں تو میری مان لے, قیامت کے روز میں سدا کے لیے تیری مانوں گا. آج تو میری مان لے, قیامت کے روز میں تیری مانوں گا, جو تو چاہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی, اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو بھائی
میری آپ سب سے ایک مدنی التجا ہے، اگر میری بات آپ کو غلط لگی ہے تو میری جھولی میں ڈالو، کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لیتا ہوں، الفاظ بھی واپس لے لیتا ہوں، اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر خدا را اس پر عمل کرو یار۔ اگر دنیا میں تو نے نفس کی مانی، شیطان کی مانی، قیامت کے روز تیری نہیں مانی جائے گی، تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا اور تو کہے گا مجھے یہاں سے نکال دیا جائے، تیری بات نہیں مانی جائے گی، تو کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، یا اللہ میں تیری ساری زندگی فرما برداری کروں گا، ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اب اس کی بات چلو یار آپ مجھے بتلا دو، جن کو ہم دفن کر کے آئے کتنے آج تک واپس آئے؟ ہم بھی مر گئے تو پھر واپس، یہ چند روزہ زندگی ہے یار، اس چند روزہ زندگی میں رب کو راضی کر لو، اس کے محبوب کو راضی کر لو، پھر دیکھو تیرے اوپر نوازشیں کتنی گی، پھر تجھے راضی کیا جائے گا۔ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں اب ایک حدیث پاک کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، حدیث پاک کا حوالہ بھی۔ یہ حدیث مبارکہ جب ہمارے ہاں مکاشفۃ العلوم کا درس ہوتا تھا نا، اس میں بھی یہ حدیث پاک نقل ہے، ایسے مسلم شریف اور دیگر حدیثوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بندے پر دو خوف اکٹھے کر دے، اور یہ بھی اس کی شان نہیں ہے کسی پر دو بے خوفیاں اکٹھی کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ دنیا میں بے خوف ہے، نہ رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کرتا ہے، جب دل میں خوف خدا نہیں ہے، ویسے ایک میں کڑوی سی بات کہوں، میرے سروں کے تاج بھی بیٹھے ہیں، نعت خواں حضرات بھی، آج ہمارے دلوں سے نا خوف خدا نکال دیا ہے، لوکاں مینوں ایویں ہی آن ڈرایا، لو ڈرانا بھی ظلم ہے یار۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکالے، گناہگارو مت گھبراؤ، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ اب جس کو پتہ چل جائے مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا، وہ جہنم سے ڈرے گا یا جہنم اس سے ڈرے گی؟ آج ہم نے لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکال دیا۔ حضرت جی چلو تسی فیصلہ کرو، آپ کے بیٹے کے دل سے باپ کا خوف نکال دیا جائے، وہ بے لگام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو جس کے دل سے آپ نے خوف خدا ہی نکال دیا، قبر کا حشر کا خوف نکال دیا، میدان محشر کا خوف نکال دیا، وہ بے لگام نہیں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اب حضرت صاحب کہاں وہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، ہے خدا کی قسم اس وقت کے جو کلام پڑے ہوئے اسلامی بھائی جو پختگی ان میں نظر آ رہی ہے، آج نظر نہیں آ رہی۔ نعت پڑھی جاتی چیخے مار مار کے روتا تھے، ڈنگ مچھر کا تو مجھ سے سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یار، چیخے مار مار کے روتے تھے۔ آج وہ شیر ہم نے چھوڑ دیے، خوف خدا دل سے نکال دیا۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، حضرت جی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حرام سے بچے گا، بے حیائی سے بچے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، جب خوف خدا ہی نکال دیا؟ فرمایا جب خوف خدا اس کے دل میں نہیں ہے، بے خوف ہے،
جو چاہتا ہے کھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، جس کی چاہتا ہے عزت اٹھا کے خاک میں ملا دیتا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے۔ فرمایا جو دنیا میں بے خوف رہتا ہے قیامت کے روز بھی رب تعالیٰ سے بے خوف ہی رکھے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ایسی اندھیر نگری نہیں ہے اس کے یہاں۔ اور جو بندہ دنیا میں خوف زدہ رہتا ہے جب رب سے ڈرے گا تو نماز میں سستی، زکوٰۃ دینے میں سستی، روزے میں سستی، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ زنا کے قریب نہیں جائے گا، وہ ماں باپ کا ادب و احترام کرے گا، وہ صلہ رحمی کرے گا، وہ غریبوں کے ساتھ محبت کرے گا، وہ یتیموں کے مالوں پر قبضہ نہیں کرے گا، وہ بہن کی جائیداد دبا کے نہیں بیٹھے گا، وہ بھائی کا حصے پر قبضہ کر کے نہیں بیٹھے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں نے ایک دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ذرے ذرے کا حساب، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ کیا وہ بھی دیکھے گا۔ وہاں ذرے ذرے کا حساب نہیں۔ ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں رب یہ ہر چیز ہماری نوٹ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے، بنی اسرائیل حکم کا اقرا کتابک، جب نامہ اعمال دیا جائے کہا پڑھ اس کو۔ اب جو چوریاں ڈکیتیاں جو لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کے گناہ کرتا تھا رات کی تاریکی میں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، آج سب کے سامنے وہ چٹھے پڑھ رہا ہوگا۔ بندے کی ندامت کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا بندے کے جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، اور کوئی اپنے پسینے میں خود ہی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ بندہ کہے گا یہ نامہ اعمال میرا ہے ہی نہیں، یہ تو غلطی سے کسی کا میرے پاس آ گیا، میں نے تو ایسے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ یاسین شریف اللہ رب العزت نے ارشاد میں الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ پر مہر لگا دے، آج ان کی بولتی بند کر دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے ہاتھ بولنے لگ پڑیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ ہمارے ساتھ اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ پھر کہاں منہ چھپائیں گے۔ پڑھنا مایا مال فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کی مخالفت کی، ظاہر بات ہے جب رب سے ڈرے گا تو قدم بھی پھونک پھونک کے اٹھائے گا، اس کو پھر رات کو نیند نہیں آتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کی راتیں کبھی سجدے کی حالت میں کبھی رکوع کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ وہ زنا کے قریب نہیں جاتا، وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا۔ فرمایا جو دنیا میں ڈرتا رہتا ہے اب قیامت کے روز بھی اسے ڈرایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حکم کا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج تیرے اوپر کوئی ڈر خوف نہیں، جا مسکراتا ہوا تو جنت میں چلا جا۔ بھائی یہ ہماری چند روزہ زندگی ہے، اس میں آپ سے ہی میں سوال کرتا ہوں، چند روزہ زندگی میں موج میلہ کر کے آخرت کے لیے عذاب اپنی قسمت میں لکھوا لینا، یہ فائدے کا سودا ہے کہ نقصان والا ہے؟
اونچی بولو. تو عقل مند بندہ اپنے نقصان کا سودا نہیں کرتا یار. یاد رکھو ہم اس دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار کر یہاں سے جائیں. چلیں آپ کو ایک بڑی پیاری سی مثال دوں, بڑی پیاری مثال دوں. حضرت صاحب ہمارے کئی رشتہ دار باہر کے ملکوں میں ہوں گے, کوئی سعودیہ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی کینیڈا میں ہے. اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ نہیں, محنت مزدوری وہ وہاں کرتے ہیں لیکن جائیداد پاکستان میں ہی بناتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اچھا اگر کبھی آنکھوں سے دیکھنا ہو نا, ابھی گجرات سائڈ پہ کبھی جاؤ نا, میرا تو وہاں پر جانا ہوتا رہتا نا بیانات کے سلسلے میں, ہاں سب بڑے بڑے محل بنے ہوئے, بندہ کوئی نہیں. میں نے کہا یہ کیا کہنا, یہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں تو انہوں نے محل یہاں بنایا ہے, سال میں 1-2 مرتبہ آ جاتے ہیں, بعد میں خالی پڑا رہتا ہے. اچھا محنت مزدوری وہاں کرتے ہیں, جائیداد پاکستان میں بنا رہے ہیں, کیوں؟ ان کو پتا ہے چاہے ہمیں وہاں کی نیشنلٹی میں آخر ازی اتھے ہی آنے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو محنت مزدوری وہاں کرتے ہیں, جائیداد کہاں بناتے ہیں. تو بھائی مومن پتہ کیا کرتا ہے, محنت مزدوری دنیا میں کرتا ہے, جائیداد جنت میں بناتا ہے. مومن کا پیش نظر یہ میری آخرت سدھر جائے, میری آخرت سدھر جائے, میری آخرت سدھر جائے, میری آخرت سدھر جائے. اس کو ہر وقت آخرت کا فکر ہوتا ہے. میں حضرت صاحب اس دن حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا, حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا. یہ سارے یار نا میری بات بڑی دل کے کانوں سے ذرا سننا, اگر ہو سکے تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور مشکات شریف میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو باب ہے نا 8ویں جلد میں, اس میں یہ حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رات سو رہا تھا تو ایک آنے والے نے مجھے اٹھایا. نیچے تفسیر میں لکھا حضرت جبریل امین علیہ السلام, اور فرماتے ہیں وہ مجھے لے کر آسمانوں پر تشریف لے گئے. تو میں نے جنت کا ملاحظہ فرمایا. جنت میں ایک بڑا عالی شان محل بنا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ مطلب ہے کہ یاد سنو, یہ آپ کے دوست عمر فاروق کا محل ہے. اچھا میں نعت خان حضرات کی خدمت میں بھی ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا, یار نا یہ ذی الحج میں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق, کوشش کرو کلام ان کا پڑھو یار. اگر آج کے دن میں ہم ان کا کلام کب پڑھیں گے یار. اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن جان موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے. یہ ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو, ہم اس کے مخالف ہیں. میں نعت خواں حضرات, نقیب محفل, ان سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, بھائی ہم سنی ہیں. کیا ہیں؟ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں. تو محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتہ چلے میں سنیوں کی محفل میں بیٹھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہیں علی 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 علی, بھائی جہاں علی علی کروا رہے ہو وہاں صدیق صدیق بھی کرواؤ یار, عثمان غنی بھی کراؤ یار, عمر بھی کرواؤ یار. علی تو ہمیں رٹ گیا, حسین بھی رٹ گیا یار, اب ان کو بھی رٹاؤ. زہرا تو ہمیں رٹ گئی یار, عائشہ بھی ہمیں رٹاؤ یار, انہوں نے کیا بگاڑا ہے.
حسین کو رٹایا ہے، حسن کو کیوں نہیں رٹا رہے یار؟ کیا یہ پائتن پاک میں نہیں ہے؟ کیا یہ فاطمہ کے لخت ذکر نہیں ہے؟ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے نہیں ہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ یا حسین یا حسین، کبھی یا حسن سنا ہے؟ ان بیچاروں نے کیا بگاڑا ہے؟ صرف یہی کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اس لیے ان کا نام ہی بیچ میں سے نکال دیا۔ اگر ان کو مان لیا تو پھر امیر معاویہ سے بھی صلح کرنی پڑے گی، ان سے نہیں صلح کرنی، لہذا حسن سے بگاڑ پیدا کر لینی ہے۔ حضرت صاحب میں صرف ایک اشارہ کرنے لگے، ایک اشارہ صرف، اللہ کرے میری بات یہ دل پہ سن۔ حضرت صاحب میری اگر آپ سے دشمنی ہو، آپ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے دو گے؟ اونچی بولو یار، اگر میں آپ سے دشمنی رکھوں، آپ مجھے اپنے گھر میں نہ جانے دو، تو حسن سے دشمنی رکھ کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ یہ میں نے نہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے، تو سردار سے دشمنی کر کے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ ون وے ٹریفک چلانا چھوڑو یار، خدا کی قسم ہم نے اپنے سنیوں کو خود پٹری سے نیچے اتار دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محفل میں بیٹھے ہو، پتہ چلے ہم سنیوں کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر رب کی مانتا ہے، چند روزہ زندگی میں رب کی مان لو، پھر سدا رب تعالیٰ تمہاری مانے گا یار۔ تو مومن کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا مقام جنت میں بنائے۔ کیا بنائے؟ اب میں آخر میں چند ایک سوالات آپ سے کروں گا۔ یہ سوالات میں کیوں کرنے لگا ہوں؟ ہمارے ہاں عموماً ایک ذہن بنایا جائے، یار مولویاں دیا گلاں نے، مولویاں دی گلاں کیوں منی ہیں؟ میں کہا بھائی مولوی کی نہ مانو، میں آپ کی مانتا ہوں، جو آپ آج فیصلہ کرو گے میں اس کو مان لوں گا۔ لو ذرا تسی فیصلہ کرنا میں آپ کے گھر میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے صاف رکھتے ہو؟ نہیں، تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز۔ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ بھئی صندوق میرا ہے، میں گندہ رکھ لیتا ہوں، لیکن ہم گندہ کیوں نہیں رکھتے؟ وجہ کیا ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ ہم گندہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم نے صندوق بنایا ہی صاف کپڑوں کے لیے ہے، گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ صندوق کائے کے لیے بنایا ہے؟ اونچی بولو یار، نہیں سب کی آواز آنے، کس کے لیے؟ اب یہ سمجھو کہ میری بیان ختم ہونے والا ہے، آخر میں جو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ضرور دے کے جاؤں گا۔ صندوق کائے کے لیے بنایا ہے؟ جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنایا ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ چلیں حضرت صاحب تسی گل دا جواب دینا، اب فیصلہ جو آپ کرو گے ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز نہ بولو، نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی۔ بغیر چابی کے داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے
تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو، نماز جنت کی چابی ہے۔ ایک منٹ پھر اونچی، نماز جنت کی چابی ہے۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو وہ تے تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج تھوڑی سی گرمی آ گئی تو چیخیں نکل گئی، ارے دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو حضرت جی تسی دس دیو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے جو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اچھی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے، تالا کھل جائے گا ایک دانتے میں؟ 2 سے حضرت 3 سے حضرت 4 نال سے کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پے گا۔ اے تے حضرت جی تسی بھی جان دیو، 10,000 روپیہ دے کے ڈاکٹر نو فیس نسخہ لے آؤ، نسخہ کا رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ، میں پیسے نہیں آپ سے مان، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ اور نسخہ بھی لمبا چوڑا نہیں گا، بالکل آسان جا، کر لو گے استعمال؟ پھر آواز کٹ گئی ہے۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، بس اتنا نسخہ ہے۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھئی روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار اپنی ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں یار،
رب تعالیٰ کتنا، یہ ہے محفل میں آنے کا، یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیں دے آؤ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز میں کا نسخہ مکمل سنا دیئے. صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو نا تو وضو کر لو، وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی لائے جائے شیطان کرتا اچھا انہیں کل تو شروع کریں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنہی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لواں گے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں اب ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، صرف آپ حضرات اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کتنا عرصہ ہو گیا میں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہے. میں آپ سے فیصلہ کروا لیتا ہوں. گھر میں قرآن بند کر کے رکھا، اس پر گرد و غبار پڑ رہی ہے. موبائل کی سکرین پر ہم مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. قرآن حق ہمارے حق میں دعا دیتا ہوگا کہ بد دعا کر رہا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا دوں آپ کو، وہ یاد ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی، قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا تین کی میں پتا چلیا ہے. کہنے لگا حافظ میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ الٹی قسمت سیدھی کیویں ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ.